بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 400 ہے اور آج سورۃ النساء کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 74 اور 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَلْيُقَاتِلْ، چنانچہ چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین یشرون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، ومن یقاتل، اور جو کوئی لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر وہ قتل کر دیا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو عن قریب ہم اس کو دیں گے اجر بہت بڑا۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم، اس بستی سے کہ ظالم ہیں، اہلھا، اس کے باشندے، وجعل لنا، اور کر دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، ولیًا، کوئی حمایتی، وجعل لنا، اور کر دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنی طرف سے، نصیرا، کوئی مددگار۔ ترجمہ یوں ہے، اب جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے، پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عن قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی اور کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں۔ دوسری بات، جو اللہ کے راستے میں لڑے گا، پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، بہر صورت ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ تیسری بات ہے، مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجیے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے۔
بزرگان محترم، اس آیت میں مسلمانوں کو ان کافروں سے قتال کا حکم دیا گیا ہے جو کافر لوگ آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب مومن بندے اللہ کی راہ میں کافروں سے قتال کریں گے تو دو صورتیں پیش آئیں گی، یا تو یہ مومن بندے مارے جائیں گے یا غالب آ جائیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں بھی مومن بندہ نفع ہی نفع میں ہے، اس کے لیے خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر غالب آئے تو دنیاوی نفع ملے گا اور اجر عظیم بھی ملے گا، اور اگر مارا جائے تو شہادت کا وہ درجہ ملے گا جس درجے کو پانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے تمنا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمانوں سے باز پرس کی جا رہی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو بتاؤ مسلمانوں کہ تمہارے پاس اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے کا کیا عذر موجود ہے؟ اس لیے کہ ہر مسلمان پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ضروری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور جب جہاد کا تقاضا سامنے آ جائے تو ہر مسلمان کے لیے باطل کے مقابلے میں اور حق کی تائید میں جہاد تو ضروری ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، دوسرے اس لیے بھی جہاد و قتال ضروری ہے کہ عورتیں اور بچے اور کمزور مرد ظالم کافروں کے ظلم و ستم سے رہائی حاصل کرنے کے لیے پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کسی طرح اس بستی سے یعنی مکے سے باہر نکال دے جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، کہ ان ظالموں نے ہم پر آفت ڈھا رکھی ہے۔ اور یہ بوڑھے بچے اور عورتیں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے لیے غیر سے کوئی حامی بھیج دیجئے جو کافروں کے مقابلے میں ہماری حمایت کرے۔ مظلوم کی فریاد رسی کے لیے ظالم کے مقابلے میں لڑنا یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ آیت ان حالات کو بتلا رہی ہے جب مکہ مکرمہ میں ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی کمزوری اور کم سامانی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے، اور مکے کے کافروں نے بھی ان کو مدینہ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، مگر یہ صحابہ تھے جنہوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا اور دین اسلام پر قائم رہے۔ کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں نے اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں کی، ایک یہ کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دیجیے، اور دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دیجیے۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کمزور مسلمانوں کو ان ظالموں سے نجات دلائی۔ رب ذوالجلال ان آیات سے اور ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔